بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت اور اس کے ضمن کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ضرورت، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کا ذکر میں نے 7ویں لیکچر کے اندر اپنے مکمل کر دیا تھا۔ 7ویں لیکچر کے بالکل آخر کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک چوتھی خصوصیت کا بیان جاری تھا کہ چوتھی خصوصیت عصمت، یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس پہ بات ہو چکی تھی، تھوڑی سی آخر میں بات رہ گئی تھی کہ نبی کا معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا اس منصب رسالت اور اس کے مقصد کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا خیانت کر سکتا ہے یا خود غرضی یا مقصد الہی کی غلط ترجمانی کر سکتا ہے، تو وہ شخص دوسروں کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ لوگ کیسے یقین کریں گے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا خدا کے نام پر جو ہدایات دے رہا ہے وہ واقعہ ہی خدا کی طرف سے ہیں؟ اس لیے نبی رسول کا ایسا ہونا کہ اس کا اپنا دامن غلطیوں یا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا اپنا دامن غلطیوں یا گناہوں سے پاک نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کے لیے قابل نمونہ اسوہ حسنہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکام میں الہی کی مکمل اطاعت کا نبی کو اعلیٰ ترین نمونہ بنا کر بھیجا ہوتا ہے، اس لیے اس کے دامن کو کسی بھی گناہ کی آلودگی سے بالکل پاک رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ بلا خوف و خطر اس کی زندگی کے ہر پہلو کی پیروی کر سکیں۔ اور یاد رکھیں، نبی نہ صرف یہ کہ معصوم ہوتا ہے بلکہ فی الحقیقت معصوم صرف نبی ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کی ذات معصوم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح بزرگان دین جو ہیں ان کے زندگیاں یا یہ خود معصوم نہیں ہیں، ان کی زندگیوں کی پیروی ضرور کریں، لیکن ان کے اعمال دین میں بجائے خود فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتے اور نہ تنقید سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ہم بزرگان دین کو بھی بعض دفعہ انبیاء کے برابر لے جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی انبیاء کی طرح معصوم ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیاں قابل اعتبار ہیں اور فیصلہ کن ہونے کی بنیاد پر تنقید سے بھی بالا تر ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ آج کے لیکچر کے اندر کچھ اور چیزوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ ہر قوم کے لیے نبی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان بنیادی باتوں کے علاوہ قرآن پاک ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہر قوم کے اندر بھیجے گئے۔ چنانچہ سورۃ فاطر آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا رسول نہ آیا ہو۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور سب ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی بندگی سبھی انسانوں کا فرض ہے اور آخرت میں اسی فرض کے متعلق ہر انسان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر ایسا کیوں ہوتا کہ کچھ لوگوں میں تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا اور باقی لوگوں کو اس سے محروم رکھتا؟
حالانکہ خدا تو سب کا خالق و مالک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت ہر قوم کے اندر خبردار کرنے والا یعنی نبی اور رسول کو بھیجا، تاکہ وہ قوم کل کو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس جناب کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا۔ بعض جگہوں پہ رسول آئے، بعض جگہوں پر رسول کے نائبین آئے، تو رسول کے نائبین بھی رسول کے قائم مقام ہیں۔ ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے، نہ صرف ماننا بلکہ ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں، یا وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام تو ہمارے نبی نہیں ہیں، لہذا ہمارا ان پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بالکل یہ غلط عقیدہ ہے۔ خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ کی ذات پر ایمان لائے۔ بے شک وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، لیکن انہیں اللہ کا رسول ماننا اور ان کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنا آپ کو مسلمان سے نکال کر کفر کے اندر داخل کر دے گا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کا احترام اور جو کچھ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، انہیں حق جاننا اور سچ ماننا۔ بدقسمتی سے اکثر مذاہب جو ہیں وہ اس سلسلے میں تنگ نظری کا شکار ہیں۔ یہودی جو انبیاء بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانتے، اور ہندو تمام غیر انسانوں کو جو کم درجے کے انسان ہیں انہیں ناپاک سمجھ کر اپنے اندر داخل نہیں کرتے ہندوؤں کے اندر۔ مسیحی حلقوں میں پیغمبر اسلام کی جی بھر کے توہین کی جاتی ہے، آج بھی موجود ہے کہ جہاں کہیں بھی توہین ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ عیسائی نظریات پیش ہوتے ہیں، اور اکثر عیسائی لوگ جو ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں۔ لیکن عام طور پر ایک مذہب کے ماننے والے اپنے دائرے کے باہر کسی نبی کی عزت و احترام نہیں کرتے، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا۔ کسی بھی نبی کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی جو ہے وہ آپ کو اسلام سے نکال کر کفر کے اندر داخل کر دے گی۔ اس کے بعد دوسری چیز منصب رسالت۔ انبیاء علیہم السلام کے مقام اور ان کے درجے کے بارے میں اچھی خاصی غلط فہمیاں رہی ہیں۔ بعض حلقوں میں یہ غلط فہمیاں آج بھی موجود ہیں کہ ایک طرف تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انبیاء انسانی درجے سے بلند فرشتے یا خدا ہوتے ہیں، یا کم از کم خدا کے جو احکامات ہیں، جو صفات ہیں، اس میں کوئی تھوڑے بہت شریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام نے خود ہمیشہ سے اس کی نفی کی ہے۔ چنانچہ سورۃ ہود آیت نمبر 31 کے اندر نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضے میں خدا کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ انبیاء جو ہے نا یہ خدا کے چونکہ برگزیدہ بندے ہیں، خدا کے محبوب بنتے ہیں، تو لہٰذا خدا کی صفات کے اندر یہ شریک ہو جاتے ہیں، اور یا یہ ان کے پاس جو خزانے ہیں اس کا علم ہے، یا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یا انبیاء جو ہیں وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہوتے ہیں۔
تو اس چیز کی نفی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہر دور کے اندر کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کو ان کی قوموں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، جبکہ یہ دونوں عقیدے باطل تھے۔ خود قرآن پاک سورۃ مائدہ 6 پارے کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور خود جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا سورۃ مریم آیت نمبر 30 کے اندر کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھ کر کے پچھلی امتوں نے اپنی انبیاء کی تعظیم و تکریم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، اس بات کا بڑا خیال رکھا کہ کوئی شخص آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیجا تعظیم نہ کرے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ کئی بار لوگوں نے آپ کو سجدے کی اجازت چاہی لیکن آپ نے سختی سے روک دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ملک شام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے اور آ کر آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملک شام کے سفر پہ تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں، اپنے سرداروں، اپنے حاکموں، اپنے حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کیا کل کو اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح سے مجھے اب بھی سجدہ نہ کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس بات کا بھی حکم نہیں ہے۔ شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا، امتی پیغمبر کو سجدہ نہیں کر سکتا، مرید اپنے مرشد کو سجدہ نہیں کر سکتا، صرف سجدہ کرنے کی ایک ہی ذات لائق، ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ ایک طرف تو قوموں نے انبیاء علیہ السلام کے مقام کے اندر اس قدر مبالغہ کیا کہ انہیں خدائی تک پہنچا دیا، اور دوسری طرف ایک گروہ نے رسالت کے درجے کو اس قدر گھٹا دیا کہ رسول کی حیثیت جو ہے وہ ایک ڈاکیہ یا پیغام لانے والے فرد سے زیادہ نہ رہی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی کا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب انسانوں تک پہنچا دے، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دے، بس پہنچا دیا، اب پیغمبر کا کام ختم ہو گیا۔ اور آخر اس کے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ لوگوں پر لکھی ہوئی کتابیں نازل کر، خدا تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ اپنی کتابوں کو وہ سارے لوگوں پر نازل کر دیتا یا فرشتوں کے ذریعے کتاب کو بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، بشر، رسول کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ حق کی طرف وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ اس کی گواہی دینے کا کام بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ذمہ داریاں اور ان کا مقام کیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی کیا حیثیتیں بیان کی ہیں۔
سب سے پہلی حیثیت جو قرآن پاک نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول پیغمبر جو ہے، نبی جو ہے، وہ قابل اطاعت ہوتا ہے، اور ایسا سمجھنا یہ ایمان کی شرط ہے کہ پیغمبر قابل اطاعت ہے۔ دین و شریعت کے دائرے میں نبی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ایک مومن کا فرض ہے کہ بلا کسی تمہید کے، بلا کسی تعمیل میں بہانے بازی نہ کرے، بس جو نبی نے حکم فرما دیا بس اسے مان لے، اور مصلحت اور حکمت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس بات کو ایمان لائے اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، وہی خیر ہی خیر ہے اور سراپا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 64 کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ خدا کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر یہ اطاعت صرف ظاہری حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اوپر سے پیغمبر کی اطاعت کر لیں، نہیں، بلکہ دل کی رضا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات کے اندر تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر یہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم خم کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کیا، اب یہ سوچ رہے کہ نہیں فیصلہ اس طرح نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، تو گویا یہ پیغمبر کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور یہ بات عقل کے بھی مطابق ہے کہ اگر انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کا واحد ذریعہ صرف نبی ہے تو نبی کی مکمل اطاعت اور پیروی کے بغیر خدا کی اطاعت اور بندگی کا تصور ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے اپنی دعوت کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا سورۃ الشعراء آیت نمبر 31 کے اندر کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس دعوت کا مقصد اس حقیقت کو بھی سامنے لانا ہے کہ تقوی اور بزرگی کی راہ میں صرف رسول کی اطاعت ہی سے معلوم ہو سکتا ہے، صرف رسول کی اطاعت سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ تقوی اور بندگی کا راستہ کیا ہے، صرف رسول ہی بتا سکتا ہے خدا کے احکامات کیا ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا کہ اطیع اللہ، خدا کی اطاعت کرو، جہاں پر بھی اطیع اللہ آیا ہے اس کے فوراً ساتھ وہ اطیع الرسول بھی آیا ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ رسول اپنے پاس سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اس لیے جو شخص نبی کا مقام صحیح سمجھتا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پیغمبر کی ذات کو قابل اطاعت سمجھے۔ اگر وہ پیغمبر کا مقام اس سے نیچے سمجھتا ہے، صحیح معنوں کے اندر نبی پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ پھر جانتا ہی نہیں ہے کہ نبوت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 2، شارح کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت چونکہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا کتاب اللہ میں زیادہ تر زور اصولی اور بنیادی معاملات پر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ذمے یہ کام لگایا گیا
کہ وہ ان کی تشریح کریں اور وضاحت بھی کریں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن پاک تمہاری طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اس ہدایت کو واضح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی، لوگوں کے لیے جو ہدایات اتاری گئی، جو احکامات اتارے گئے، آپ ان کی وضاحت کر دیں۔ اور خود اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر، بلکہ سورۃ آل عمران کے اندر جہاں یہ احسان گنا رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے لوگوں پر، مومنین پر احسان کیا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر اس رسول کے آگے کام بھی بتلا دیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اس رب کی طرف سے جو آیات نازل کی گئی ہیں ان آیات کی وہ تلاوت کر کے سناتا ہے۔ تو یہ ہے کہ شارح کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کرنے والا ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر ان کی تشریح اور تعبیر بالکل غلطیوں سے پاک ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے حجت بھی ہوتی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، اپنی خواہشات سے بالکل پاک ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کی انبیاء علیہ السلام کی اور جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی آیات کی تشریح یہ ہمیشہ کے لیے حجت ہے۔ اس کے برخلاف لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تشریح اور اس سے احکام نکالنے کا جو بھی کام کریں گے، ضروری نہیں ہے وہ صحیح ہو اور حجت نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے جو فیصلہ کر دیا ہے، پیغمبر نے جو آیات کی تشریح کر دیا ہے، وہ فیصلہ کن ہے۔ تیسری چیز معلم اور مربی، تعلیم و تربیت کرنے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیگر کئی مقامات پر اس مفہوم کی آیات اور بھی آئی ہیں۔ ان ساری آیات کے اندر جو بات مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف قرآن پاک کی آیات سنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے ساتھ 3 اور مقصد بھی تھے۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم بھی دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ٹھیک، پھر والحکمہ، اس کتاب کے مقصد کے مطابق کام کرنے کی حکمت کی باتیں بھی سکھلائیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا بھی تزکیہ کریں، یعنی اپنی تربیت سے ان کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کریں اور ان کے اندر اچھی خوبیوں اور بہتر اجتماعی نظام کو پروان چڑھائیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ پڑھ کر سنانے کے علاوہ نبی کے جو فرائض ہیں ان میں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے، اور جب یہ تعلیم نبی کی حیثیت سے آپ کے فرائض میں سے ہے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس تعلیم کو پیغمبرانہ حیثیت حاصل ہوگی اور اس کو ماننا امت مسلمہ کے لیے فرض ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زبانی تعلیم اور عملی مظاہرے کو حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور تابعین، تبع تابعین اپنی روایات اور عمل کے ذریعے محفوظ رکھا، اور وہ احادیث اور سنن کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات اقدس کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ کے قول افعال کو دیکھا، جب اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے آپ کے قول آپ کے فعل کو نقل کیا تو ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا و کذا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کرتے دیکھا۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا اور دکھانے کے بعد کہا کہ میں نے اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا کہ آپ اس طرح سے وضو کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھ کر دکھائی اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ہے وہ چیز جسے کہ نبی معلم بھی ہے، علم سکھلانے والا بھی، مربی اور تربیت کرنے والا بھی ہے۔ چوتھی چیز پیشوا اور نمونہ تقلید، رہنما اور پیروی کے لیے نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو امام، پیشوا اور ہادی اور رہنما بنایا ہے، یعنی نبوت اور وحی پانے کے بعد ان کی ذات سراپا ہدایت، رہنمائی اور امامت و پیشوائی کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ ان کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور ان کو گمراہی سے بچائیں۔ وہ جس امت میں بھیجے جاتے ہیں ان کے سامنے ہدایت اور رہنمائی کے دو چراغ روشن ہوتے ہیں جن سے روشنی مل کر ایک ہوتی ہے، اور وہ دو چراغ ایک اللہ کی کتاب ہوتی ہے، دوسرا اس پیغمبر، اس نبی کی سنت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آپ کے فرمان احادیث مبارکہ کی روشنی میں موجود ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں مل کر روشنی، جن کی روشنی مل کر پھر ایک ہو جاتی ہے، اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31-32 کے اندر فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہو کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح کے آیت سورۃ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ تقلید موجود ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو امام، رہبر مقرر کیا اور اس کی پیروی اور تقلید مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ جہاں رسول خدا کے احکامات پہنچاتا ہے، جہاں رسول خدا کی مرضیات لوگوں کو بتلاتا ہے، وہیں پر رسول ان خدا کے احکامات پر خود بھی چل کر لوگوں کو دکھاتا ہے۔ نماز فرض ہے، خدا تعالیٰ کا حکم ہے، پیغمبر نے نماز پڑھ کر دکھائی کہ ایسے نماز پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، خدا کا حکم ہے، پیغمبر نے روزہ کر کے دکھایا۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، پیغمبر نے وضو کر کے دکھایا صحابہ کرام کو کہ وضو اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ غرض کوئی بھی کام ہو دنیا کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، پیغمبر نے ان کے اوپر خود عمل کر کے پریکٹیکل کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم نے خدا کے احکامات کس طرح سے ماننے ہیں اور اس حکم کے اندر کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے۔ اور خود حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی
اللہ کی کتاب اور اپنی سنت یعنی عملی زندگی چھوڑ کر جا رہا ہو۔ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی زندگی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور قرآن کریم کے بعد ہماری رہنمائی کا سب سے بڑا سرچشمہ وہ سنت اور احادیث مبارکہ ہے۔ میں نے مثالیں پیش کر دی کہ حضرات صحابہ کرام نے جس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کوئی کول آپ کا سنا، کوئی آپ کا فعل دیکھا، اسی طرح سے اپنے شاگردوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو اسی طرح سے نقل کر دیا۔ پانچویں چیز شارع اور قانون ساز، شریعت دینے والا اور قانون بنانے والا۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، سورۃ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، ان کو معروف نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور بندھن غیر الہی قوانین اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے خود ساختہ قوانین، قانون، چیزیں اپنے اوپر ضروری قرار لی ہیں، وہ پیغمبر ان چیزوں کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو شریعت بنانے کا بھی اختیار عطا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر نہیں، حلال حرام صرف وہی نہیں ہے جو قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں، بلکہ وہ کچھ بھی ہیں جن کو نبی نے حلال و حرام قرار دیا۔ اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات میں سے ہے، اس لیے وہ بھی خدا تعالیٰ کے قانون کا ہی حصہ ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے فوراً رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور خدا سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس چیز کے اندر بتلا دیا کہ نبی جو ہے وہ شارع بھی ہے، شریعت بنانے والا، اور قانون ساز بھی ہے، اور خدا کے قوانین جو خدا تعالیٰ نے قانون اور قوانین نازل کیے ہیں ان کی تشریح کرنے والا بھی ہے۔ چھٹی اور آخری چیز قاضی اور حکم کے ہے، فیصلہ کرنے والا۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی اور حکم مقرر کیا۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 105 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم فیصلے کرو جیسا کہ اللہ تمہیں دکھائے۔ مومنوں، ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے، جب رسول کے فیصلے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان بھی لیا۔ اور مومنین کی یہ شان قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی معاملے کے اندر انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ خوشی خوشی مان لیتے ہیں، اور ان کے دل میں فیصلے کے خلاف ذرا بھی تنگی نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام کی چند ذمہ داریاں میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں کہ قرآن مجید میں ان ذمہ داروں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بتلائی ہیں کہ انبیاء ہادی، نذیر، ڈرانے والے، داعی، خدا کی طرف بلانے والے، مبشر، خوشخبری سنانے والے، مبلغ، خدا کے احکام کو پہنچانے والے، اور سراج منیر، روشن چراغ بھی تھے۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ انبیاء علیہم السلام کی عام رہنماؤں سے کوئی مشابہت نہیں، اگرچہ عام رہنما بھی ہمیں معلم بھی مل جاتے ہیں، حاکم بھی، قانون ساز بھی ہیں اور جج بھی،
لیکن ان لوگوں کی رہنمائی اور انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ عام رہنما یا تو خود ساختہ لیڈر ہوتے ہیں یا عوام کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جبکہ اس کے برخلاف انبیاء علیہ السلام کو لیڈری کا کوئی شوق نہیں ہوتا، نہ وہ عوام کی طرف سے لیڈر بنائے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عہدے اور منصب پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بات 7ویں لیکچر کے اندر ہو چکی ہے کہ منصب نبوت جو ہے، یہ منصب جو ہے یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، انسان محنت کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ خدا کے فرمان میں بالکل تبدیلی نہیں کرتے، نہ کوئی اپنے پاس سے اضافہ کرتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء علیہم السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔